الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين إلى آخر الحديث. رواه ابو داود. یہ ابو داود کی 495 495 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بچوں کی تربیت، اسلامک ٹریننگ، اس کے بہت گولڈن رولز بتائیں، اور جو آدمی اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ اس کے بچے اس کے ہاتھ میں رہیں گے. جو اس پر عمل نہیں کرے گا بچوں کو دنیا میں وہ کھو دے گا، آخرت میں بھی اس کی اس پر سزا ہوگی. وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تاکید کرو. بولو نماز کے لیے 7 سال کی عمر. 7 سال سے پہلے نہیں. خود سے پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. 10 سال کے ہو جائیں اگر بچے تو اگر نماز چھوڑیں تو ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو. آپ کو معلوم ہے کہ اگر 7 سال سے انسان بولنا شروع کرے تو 10 سال تک کتنی بار بولتا ہے اپنے بچوں کو؟ تقریباً 5000 بار. 5000 ٹائمز وہ اپنے بچوں کو بولتا ہے. اور اگر بچے اسے دیکھیں اور وہ صحیح دل سے بچوں کو 7 سے 10 سال 3 سال تک وہ بولتا رہے تو انشاءاللہ بچے ضرور اس پر عمل کرتے ہیں. اس لیے کہ بچے ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ یاد رکھیے، جس آدمی نے 7 سال سے 10 سال تک بچوں کو تاکید نہیں کی اور 10 سال کے بعد مارنا شروع کر دیا تو وہ آدمی کیا ہوگا؟ وہ زیادہ پٹانے کے لائق ہے بچوں سے، اس لیے کہ پہلے حکم پر عمل نہیں کیا اس نے. دوسرا، مارنا ہے تو کیسا مارنا؟ ہاتھ پیر توڑ دینا، جو ہاتھ میں آ جائے اس سے مار دینا نہیں. چھوٹا، اگر کسی بچے کو آپ نے کتنا پر بھی ایسا بھی کر دیا، کیوں تم نے نماز نہیں پڑھی، تو اگر اس کے اندر سینس ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہمارے والد صاحب کو یہ بات ناپسند ہے اور اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. لیکن آپ بتائیے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز چھوڑنے کی وجہ سے مارے ہیں. ہاں، اسکول نہ جانے کی وجہ سے کیا ہے؟ مارتے ہیں نا. ٹیوشن نہیں جانے کی وجہ سے پٹائی ہوتی ہے نا. کوئی گھر میں سامان توڑ دیا پھوڑ دیا تو پٹائی ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں کے لیے پیسہ برباد کر دیا تو پٹائی ہوتی ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ہمارے دماغ پر زیادہ حاوی ہے، دنیا والے زیادہ حاوی ہیں، اللہ سیکنڈری ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جب آپ ویلیو نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں ذلیل کرتا ہے، جیسے آج کر رہا. کتنے آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح مائیں اپنے بچوں کو ریڈی کر کے نئے کپڑے پہنا کے لنچ باکس دے کر کے کہاں لے کے آتے ہیں؟ مسجد، بس کے پاس، اسکول کے لیے، ٹیوشن کے لیے. میں یہاں پہ آتا ہوں تو کئی پیرنٹس کو دیکھتا ہوں کہ اسی ٹائم اپنے بچوں کو گاڑی سے لے کے جاتے ہیں کہیں.
پیچھے بیگ رہتا پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں کہاں لے گیا۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا، کہ کوئی ماں اپنے بچے کو اس طرح سے ریڈی کر کے مسجد کے دروازے تک چھوڑ کے گئی ہو؟ یہ ہے مین ریزن جو ہم پوچھتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا، اس کی اصل وجہ ہے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو بستر الگ الگ کر دو، ایک جگہ نہ سلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 سال میں بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر سیکشول ہارمونز ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اگر بچے اور بچیوں کو ایک ساتھ سلاتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اس حکم پر کتنا عمل ہوتا ہے آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کی تربیت کی، اور یہ خالی نماز کے لیے نہیں ہے، یہیں سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس 5-7 منٹ کا ٹائم رہتا ہے، لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ یہ تربیت کا اصول ہے کہ 7 سال سے شروع ہوگا اور 10-12 سال میں جو عادتیں بن جائیں گی، 14 سال میں پوری لائف وہی رہتی ہے۔ یہ انسان کو بنانے کی بھی عمر ہے اور اس کو برباد کرنے کی بھی عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔